رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین واہل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات علی حب آل محمد مات الشہیدہ۔ ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، السلام علیکم۔ چونکہ یہ مجلس پرسا، مجلس سوم، مجلس فاتحہ جسے کہتے ہیں، یہ مرحوم مغفور حاجی عبدالکریم شیرازی ابن عباس علی شیرازی رحمت آباد قبرستان، ایرانی شیعہ شناری قبرستان سے مرحوم کی قبر کے پاس یہ مجلس سید الشہداء برپا ہے۔ یقیناً آج پرسے کی مجلس ہے اور ایک مومن، ایک اہل بیت کا چاہنے والا، ایک آل محمد کا کلمہ پڑھنے والا، ایک حسین کا عزادار و ماتمدار اس دار فانی سے دار بقا کی طرف اس نے سفر اختیار کیا۔ میں اس دعا کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ خدا مرحوم کو سفر آخرت، سفر قبر، سفر برزخ انشاءاللہ بہترین پروردگار انہیں عطا کرے، ان کی تمام مشکلات سفر آخرت کی دور کرے، اور ان کے بچوں کو، ان کے ہمسر کو، اعزاء اقارب، دوست و احباب کو صبر دے۔ یقیناً باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانا یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور آپ سب شاید واقف بھی ہوں گے کہ مرحوم اپنے بعد ان کے ہمسر، ان کی بیٹی اور ایک بیٹا، بیٹی تو بہرحال یہاں تھی اور ان کے پاس خدمت بھی کی اور اس کے جنازے میں بھی شریک ہوئی، لیکن بیٹا جو ہے وہ وطن سے دور پردیس میں، اور اس کی حالت واقعی انسان محسوس کر سکتا ہے کہ ایک جوان بیٹا اپنے باپ کے جنازے میں اگر شریک نہ ہو۔ حالات ایسے ہیں، خدا اس حالات سے ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ بیٹا چاہتا تھا باپ کے جنازے میں شریک ہو، مگر میں مرحوم کی ہمسر کی بھی تعریف کروں گا کہ انہوں نے اپنے شوہر کو وہ تاریخ کے لیے کہ جو جناب خدیجہ الکبریٰ کی وفات کی تاریخ تھی، روز جمعہ ایک بہترین تاریخ مانی گئی ہے، دن مانا گیا ہے، جس میں فضیلت یہ ہے کہ اگر روز جمعہ غروب سے پہلے میت کو قبر کے حوالے کر دیا جائے تو سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جانے والے کی فشار قبر نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے، اور اسے ہم واقعی مرحوم کو وہ صلہ ملا، اس میں ان کے ہمسر نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، تسلی دیا، دلاسا دیا کہ اس کے آنے میں ممکن ہے دیر ہو جاتی، ممکن ہے حالات ایسے ہیں کہ ایک دن بھی لگتا، 2 دن بھی لگتا، لیکن یہ جو 2 مناسبتیں تھیں، خدا مرحوم کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور انہیں جناب خدیجہ الکبریٰ کے صدقے میں ان کی مغفرت کرے، رسول خدا کے صدقے میں مغفرت کرے۔ آپ توجہ کریں، یہ بھی ایک بہت بڑی اہمیت کی بات ہے کہ ان کے ہمسر نے اس چیز کو محسوس کیا کہ نئی شہادت، وفات کی تاریخ مل رہی ہے، جمعہ مل رہا ہے، تو اس سے تمہارے والد کو فائدہ ہوگا، تم آؤ گے، صحیح ہے، تم آؤ گے 1 دن میں، 2 دن میں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ خدا اس بچے کو صبر دے، اس کو پروردگار ہر آفت، ہر بلا سے محفوظ رکھے، اور پردیس میں واقعی باپ کا غم۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ماں باپ اگر واقعی اپنے بچے کی پرورش اچھی کرتے ہیں، اگر خود اچھے ہوتے ہیں تو پرورش بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور مرحوم عبدالکریم شیرازی آپ سب جانتے ہیں کہ خاموش طبع انسان، آئے
میں ان کو کئی سالوں سے جانتا ہوں، اس رحمت آباد قبرستان میں نے ان کو دیکھا، آتے تھے، فاتحہ پڑھے، سلام دعا ہوئی، جب بھی ملاقات ہوئی اچھے سے ملاقات ہوئی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جس کی خوبیاں ہو اسے بیان کرو۔ توجہ کریں، صدق بالحسنی، قرآن میں لفظ ہے کہ تم لوگوں کی اچھائیوں کی تصدیق کرو۔ غور کریں آپ، ایک اہل بیت کا چاہنے والا، حسین کا عزادار و ماتمدار، امام حسین کی غم میں آنسو بہانے والا اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، اور پیغمبر ایسے شخص کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات الشہیدہ، وہ لوگ جو اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں وہ شہید ہیں، وہ زندہ ہیں۔ اور صرف زندہ نہیں ہے بلکہ قرآن ان کی زندگی کی ضمانت بھی لے رہا ہے۔ جیسے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارے پاس جسم ہے، ہمارے پر روح ہے، جسم کے لیے مادی غذاؤں کی ضرورت ہے، جسم کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں یہاں کے میوے، یہاں کے فروٹ، یہاں کے غذا، یہاں کا کھانا، یہاں کا پانی، یہاں کے شربت، یہاں کی تمام چیزیں استعمال کرنی پڑتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، خدا آپ سب کو سلامت رکھے جو آپ اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے جس سے انسان کا جسم صحیح و سالم رہے، جس سے انسان کے جسم کو تقویت حاصل ہو، جس سے انسان کا جسم ضعف کی طرف نہ جائے۔ اس لیے اسے کھانا بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، اسے غذا بھی چاہیے، کبھی کبھی دوا بھی چاہیے، اور کبھی کبھی دعا بھی چاہیے، اس لیے کہ دوا کے بعد دعا بھی اثر کرتی ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام سننے والوں سے یہ بھی کہوں گا کہ چونکہ اس وقت کرونا کی بہت زیادہ وبا پھیلی ہوئی ہے، ایک حالات خراب ہیں، آپ سب روزانہ اپنی ایک نماز میں، چاہے صبح کے بعد، چاہے ظہر کے بعد، چاہے عصر کے بعد، چاہے مغرب، چاہے عشاء، زیارت امام حسین، زیارت عاشورہ ضرور پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 7 مرتبہ سورہ حمد پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں۔ انشاءاللہ اس بیماری سے آپ محفوظ رہیں گے، آپ کا خانوادہ محفوظ رہے گا، مومنین و مومنات محفوظ رہیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، پیغمبر فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات الشہیدہ۔ یہ مرحوم عبد الکریم شیرازی جو اس وقت قبر میں آرام کر رہے ہیں، یہ مجلس سن رہے ہیں، اس لیے کہ اہل بیت کا چاہنے والا مرتا نہیں بلکہ وہ تو زندہ رہتا ہے، وہ تو صرف اس جہاں سے اس جہاں کی طرف جاتا ہے۔ توجہ کریں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک انسان ماں کے شکم سے جب باہر آتا ہے تو اس کے لیے یہ دنیا نئی دنیا ہوتی ہے، اس لیے چونکہ وہ نئی دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے، اور جب اس دنیا سے وہ آشنا ہو جاتا ہے، اس دنیا کی چیزوں کو پہچاننے لگتا ہے، معرفت آ جاتی ہے اسے، تو پھر اس دنیا میں وہ روتا نہیں بلکہ وہ مسکراتا ہے، وہ ہنستا ہے۔ پھر اس دنیا سے اسے محبت ہو جاتی ہے، وہ سوچتا ہے یہی میری دنیا ہے، اس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے۔ مگر امیر المومنین کے بقول ایک دنیا اور ہے، قرآن کے بقول ایک دنیا اور ہے، رسول کے بقول ایک دنیا اور ہے، اسے دنیا آخرت کہتے ہیں۔ چونکہ ہم نے اسے نہیں دیکھا، آپ نے اسے نہیں دیکھا، اس لیے ہمیں یقین ویسے ہی نہیں ہے کہ جیسے ہم ماں کے شکم میں تھے تو اس دار فانی کا یقین نہیں تھا۔ توجہ کیجئے گا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ایسے ہی ہمیں اس دنیا کی چونکہ معرفت نہیں ہے، اس دنیا کا علم نہیں ہے، اس دنیا کی تمام نعمتوں کا ہمیں چونکہ اندازہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس دنیا سے گھبراتے ہیں اور اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، موت سے گھبراتے ہیں۔ ورنہ جو لوگ معرفت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جو بصیرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جو رسول پر ایمان رکھتے ہیں، جو اہل بیت پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں اس دنیا کی خبر ہوتی ہے، اس لیے وہ موت سے نہیں ڈرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ ماں کے شکم کی دنیا سے بہتر یہ دنیا ہے، تو اس دنیا کے بعد جو دنیا ہے جس کے لیے قرآن آواز دے رہا ہے، جس کے لیے رسول آواز دے رہے ہیں، اہل بیت آواز دے رہے ہیں، وہ دنیا کتنی خوبصورت ہوگی۔ وہاں باغات ہیں، وہاں نہریں ہیں، وہاں طرح طرح کی نعمتیں ہیں، میوے ہیں، وہاں جنت کی شکل میں ایک بہترین دنیا اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے سجی سجائی ہے۔ اور وہ کب ملے گی؟ من مات علی حب آل محمد مات الشہیدہ، جب اہل بیت کی محبت دل میں ہوگی، جب ان کی اطاعت دل میں ہوگی، جب ان کی معرفت دل میں ہوگی۔ اگر ہم حسین کے نقش قدم پہ چلے ہیں، اگر ہم حسین کا ماتم کر چکے ہیں، اگر ہم حسین کی مظلومیت پر آنسو بہا چکے ہیں، آپ یقین کریں وہ دنیا ملے گی۔ آل محمد کے چاہنے والوں کی سب سے بڑی علامت یہ ہے
کہ وہ اہل بیت کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور اہل بیت کے غم میں غم مناتے ہیں۔ آج ہم اپنے غم کو فراموش کر دیتے ہیں۔ خدا مرحوم کی ہمسر کو پروردگار انہیں صبر عطا کرے۔ یقیناً ایک بہترین ہمسر کے جانے کا بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ اگر شریک حیات، اگر زندگی کا ساتھی اچھا ہو اور اس کی زندگی بہتر گزر رہی ہو اور اس میں سے ایک جدا ہو جائے تو مشکل بہت ہوتا ہے۔ میں دعا کروں گا کہ جناب زہرا کے صدقے میں مرحوم کی ہمسر کو خدا صبر عطا کرے، ان کی بیٹی کو صبر عطا کرے، ان کے بیٹے کو صبر عطا کرے، ان کے بچوں کو صبر عطا کرے، ان کی بیٹی اور بیٹوں کے اگر بچے ہیں انہیں پروردگار صبر عطا کرے، تمام اعزاء اقارب کو صبر عطا کرے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یقیناً انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن پر عمل کرے، اہل بیت پر عمل کرے، اس لیے کہ موت برحق ہے۔ موت دیکھیے، کوئی موت سے ڈرنا کیا ہے؟ موت تو بس ایک بہانہ ہے ہمیں اس دنیا سے اس دنیا کی طرف لے جانے کا۔ یقیناً بیٹی خوش نصیب ہے کہ اپنے باپ کی خدمت، اپنے باپ کو آخری منزل تک پہنچایا۔ بیٹا بھی خوش نصیب ہے کہ اس نے اپنے باپ کی اطاعت کی، فرما برداری کی۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ وقت دفن اور وقت جنازہ اور وقت غسل موجود نہیں تھا، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اطاعت اگر کی ہے تو وہ سب سے بڑی سعادت مندی ہے۔ باپ راضی ہے بیٹے سے تو سب سے بڑی سعادت مندی ہے، باپ خوش تھا بیٹے سے تو وہ سب سے بڑی سعادت مندی ہے۔ خدا بیٹے کو صبر دے، خدا بیٹی کو صبر دے، ہمسر کو صبر۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بس میں نے گفتگو ختم کیا۔ آج مرحوم کا پرسہ ہے، ہمیں اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کی اچھی دیکھ بھال کرنا چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان کے روزے اور نماز آپ کے قبول ہوں۔ خدا رمضان کی رحمتیں اور برکتیں مرحوم عبدالکریم شیرازی کے قبر پر اور ان کی روح پر پروردگار نازل فرمائے۔ بس عزیزوں، بیٹا تو نہیں تھا لیکن افسوس تھا اسے، دل تو اس کا چاہتا ہوگا کہ میرے بابا کے جنازے میں شریک ہوتا، لیکن اتنا صبر آ گیا ہوگا کہ نہیں، میرے اعزاء و اقارب ہیں، میری بہن ہے، میری ماں ہے، میرے لوگ ہیں جو میرے بابا کو غسل و کفن بھی دلوائیں گے اور ان کا جنازہ بھی قبر کے حوالے کریں گے۔ اتنا تو اطمینان رہا ہوگا بیٹے کو، لیکن آؤ ایک بیٹا کربلا میں سید سجاد کو دکھائے، جن کی مظلومی کا عالم خدا امام سجاد کے صدقے میں مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ ارے اس بیٹے کے دل سے کوئی پوچھے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، وہ بیٹا کیا کرے جو اپنے بابا کے جنازے کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے؟ وہ بیٹا کیا کرے جو اپنے بابا کے جنازے کو زمین کربلا پہ پڑا ہوا دیکھ رہا ہے؟ باپ کا لاشاب غسل و کفن پڑا ہے۔ کہتے روایت خدا بیٹے کو صبر دے، ہمسر کو صبر دے، بیٹی کو صبر دے، اعزاء اقارب کو صبر دے، آپ سب پر خدا رحمتیں نازل کرے، تمام سننے والے پر جملہ سنے اور مجلس تمام ہے۔ کہتے امام سجاد جب اپنے بابا کے لاشے کے قریب آئے، دیکھیں بیٹا اگر موجود ہو تو باپ اگر اطاعت کرنے والا بیٹا ہو، کہتے کہ بیٹے کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ شہزادی زینب کہتی میں پشت ناقہ پہ سوار تھی، میں نے اپنے کو پشت ناقہ سے زمین پہ گرا دیا۔ ارے جیسے ہی میں نے زمین پہ گرایا، میرے لال نے پوچھا بوبی اماں آپ نے یہ کیا کیا؟ زینب کہتی میں نے کہا میرے لال اگر میں اپنے کو ناقے سے نہ گراتی تو تمہاری روح پرواز کر جاتی، ارے یہ قافلہ لے کر تمہیں چلنا ہے، اے بیٹا سید سجاد ارے نہ گھبراؤ، تمہارے بابا کے رونے والے صبح قیامت تک اپنا غم بھول جائیں گے، تیرے بابا کا غم یاد رکھیں گے، تیرے بابا کا ماتم کریں گے، تیرے بابا پہ گریا کریں گے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ اس مجلس کا اجر و ثواب ماہ مبارک رمضان کی عظمتوں کے صدقے مرحوم عبدالکریم شیرازی ابن
عباس علی شیرازی کی روح کو اسال کر انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ مرحوم کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ ان کے ہمسر، ان کے بیٹے بیٹی اور تمام اعزاء و اقارب دوست و احباب کو صبر جمیل عنایت فرما۔ ہر آفت ہر بلا سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما۔ ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سب سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے مرحوم مغفور حاجی عبدالکریم شیرازی ابن علی عباس شیرازی کی روح کو اسال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن